بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ پاک پروردگار کے فضل و کرم کے سائے میں ہوں گے۔ ابھی ہر موقع کے لحاظ سے ہم انسان ہیں، آپ سب کو یہ ایکسپیرئنس ہوگا کہ جب کوئی موقع آنے والا ہوتا ہے تو اسی کے مطابق ہمارے فیلنگز، ہمارے محسوسات اور جذبات اس کے مطابق ہی ہو جاتے ہیں۔ جیسے رمضان شریف آنے والا ہوتا ہے تو ایک انوکھی بہار کا سما ہوتا ہے، فیلنگز ایسی ہوتی ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہاں جی روزے رکھنے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پورے منتھ کے لیے اسکیجول کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس وقت ریسٹ کرنا ہے، کس وقت قرآن پاک پڑھنا ہے، نمازیں کیسے ادا کرنی ہیں، اور افطاریاں کیا ہوں گی، سحری کیا ہوگی، مطلب اہتمام ہوتا ہے اور فضا میں رونق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو چند دن پہلے سے، بلکہ ایک طرح سمجھ لیں کہ یہ کیفیات تو پورے سال میں اندر انسان کے چل رہی ہوتی ہیں، مگر ایک جو اوورآل ماحول ہمارے آس پاس ایک جو بنتا ہے، میں اس حوالے سے اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں۔ تو ربیع الاول آنے والا ہوتا ہے تو تب لگتا ہے کہ ہر طرف ایک مطلب لازوال قسم کی بہار کا سما، خوشیاں اور اللہ پاک کی رحمتیں، راحتیں، مطلب یہ کچھ پھول کھل رہے ہوتے ہیں ہر طرف، اور زمین سے آسمان تک ایک خاص قسم کا سحر طاری ہوتا ہے۔ اور اگر گھر میں ہمارے کوئی خوشی کا ایک سیلیبریشن کوئی قریب ہو، کسی کی شادی ہو، منگنی نکاح ہو، ویڈنگ اینیورسری ہو، برتھ ڈیز ہوں، جو بھی ایسے خوشی والے مواقع ہوتے ہیں تو تب بھی ہم بہت دن پہلے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں، فلاں رشتے کی برتھ ڈے ہے، فلاں رشتے کا، فلاں کی شادی ہے، فلاں کی منگنی ہے، اکارڈنگلی مطلب جو بھی ایونٹ آنے والا ہوتا ہے تو ہماری فیلنگس بھی ویسی بنی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی پیارا ہمارے والدین میں سے کوئی، بزرگوں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے تو ان کی جو ہے برسی وغیرہ آ رہی ہو تو تب بھی ہم پہلے سے زیادہ قرآن خوانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں پڑھائی وغیرہ، اور وہ بھی ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح ہم کو محفل کرائیں گے، صدقات کا کیا اہتمام کریں گے، ETC۔ ہاں کچھ بدبخت بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ نے پتہ نہیں انہیں بالکل ہی نظر انداز کیا ہوتا ہے، کہ جو ایسے بھی کسی بھی موقع پر ان کا پتہ نہیں وہ کہاں ہوتے ہیں۔ ابھی بات کے شروع میں ہمیشہ کبھی کبھار نا ایسا ہو کہ کوئی چیز ایسی میں پڑھوں کہ اس سے پہلے کوئی ٹائم کا ایشو ہو یا کچھ تو درود پاک نہ پڑھوں، ورنہ میں سمجھتی ہوں میرے سمیت تمام مسلمانوں کی سمپلی بیڈ لک ہے کہ اگر وہ درود پاک ریسائٹ نہیں کرتے یا اپنی بات شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے سلام نہیں بھیجتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر۔ اور جتنے لوگ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ جو ہے اس میں نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگر ہم درود ابراہیمی نماز میں نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ درود ہم کن پر بھیجتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، کیا رٹا ہوا ایک سبق تو نہیں ہم دہراتے، مطلب وہ ایک رکن ہے نماز کا، اس میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر درود بھیجتے ہیں، جو کہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اب یہ کنہیں بھیجتے ہیں ہم سلام اور درود، قابل غور بات ہے نا۔ تو ابھی جیسے آج پاکستان میں پہلے تو یہی شنید تھا کہ 18 کو چاند دکھائی دے گا محرم الحرام کا، جو کہ ہمارے نئے سال یعنی اسلامک کیلنڈر جو ہے اس کا پہلا مہینہ ہے۔ یکم محرم سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بہت سادہ دل ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، یا وہ کون ہوتے ہیں
کہ مبارک دے رہے ہوتے ہیں، نیا سال مبارک ہو، نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، شدید قسم کے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن سمجھ نہیں بہرحال آتی کہ اس دن پہ ہمارا مبارک دینا بنتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمیں دنیا میں بہت سارے رشتے پیارے ہوتے ہیں، مگر جب ہم پیرنٹ بنتے ہیں، والدین بنتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، کوئی دنیا میں کوئی پیرنٹس مجھے بتا دیں کہ ان کو اپنی اولاد سے زیادہ کوئی عزیز ہو یا پیارا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور حسنین پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمنستان حیات کی گلاب، ان کی حیات طیبہ کی، جو مطلب انہوں نے خود ارشاد فرمایا، اور جا بجا بے شمار مواقع پر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں ذکر ہے کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے، کس طرح بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، اور پیارے شہزادوں کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ وہ سب جاننے کے بعد بھی اگر ہم شامل نہیں ہوتے ان کے خوشی یا دکھ کے لمحوں میں، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، ہمارے وقت ضرور ڈوبتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہو، یہاں پہ بھی کچھ ہمارے جو فرقے ہیں ان میں بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہاں جی کہاں منع ہے شادی کرنا، یا کہاں منع ہے کوئی بھی خوشی کا وہ دن منانا، سیلیبریٹ کرنا، یا کچھ ایسے۔ مجھے ان لوگوں کی بھی نہیں کبھی سمجھ آتی ہے کہ مطلب ہم اپنی ذات کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان ذیشان ہے کہ مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں ان کے مبارک الفاظ کو ریپیٹ کر رہی ہوں، مشکل ہوتا ہے، بہرحال حکم یہی ہے کہ ایز اٹ از بولے جائیں الفاظ، تو کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو، یعنی ہر مسلمان کو، اس کے جان مال ہر چیز سے عزیز نہیں ہو جاتے، تب تک ایمان نہیں مکمل ہوتا۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے محبوب خدا کے درجہ پر ہونے کے باوجود دنیاوی لحاظ سے کتنے سخت واقعات کا سامنا کیا، حالات کا سامنا کیا، مگر کبھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ کیسے کرتے؟ ان کا مقام دیکھیے، ان کی شان دیکھیے۔ مگر جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں ایک بات کی، تو میرے آقا کریم، میں صدقے جاؤں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے، اور خاتون جنت میری ملکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے گھبرا کر، پریشان ہو کر اپنے بابا جان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ بابا جان، ایسی کیا بات آپ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے شہزادوں کی شہادت کے بارے میں بتایا۔ آپ کو معلوم ہوگا جو تھوڑا بہت بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ جنت سے سرخ اور سبز رنگ کے دونوں شہزادوں کے ملبوسات آئے۔ یہ بھی بتا دیا گیا انہیں کہ ایک شہزادے کو زہر کے ذریعے شہید کیا جائے گا، زہر دیا جائے گا، اور ایک شہزادے میدان کربلا میں شہادت کے لازوال بے مثال درجہ پر فائز ہوں گے، جس کی مثال کوئی نہیں ہوگی تاریخ میں، تاریخ انسانی میں، دنیا کی کسی بھی مذہب میں۔ اللہ اکبر۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے جا کر کہو کہ اس کو تبدیل کر دیں، نہ خود اس کی تبدیلی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، نہ اپنی پیاری شہزادی سے ایسا کرنے کے لیے کہا، نہ پیاری شہزادی نے ایسا کیا، نہ مولا علی علیہ السلام نے ایسا کیا۔ وہ بلکہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ ایک مرتبہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو اپنے اصحاب کو بتایا کہ یہاں پہ یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں پہ میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا، اور کنبے کا یہ کنبے کے حالات ہوں گے۔
کون مطلب کہنے کو وہ انسانی روپ میں تھے، وہ اہل بیت ہیں، وہ نور گھرانہ ہے، انہوں نے اپنی مرضیاں تو نہیں چلانی تھی نا. حالانکہ اگر وہ اشارہ بھی کر دیتے یا اللہ پاک سے ایک بار بھی کہہ دیتے تو بدل جاتی، تاریخیں بدل جاتی، مگر نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہی محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے جس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اور میں ایک اور کل بناؤں گی، کل نہیں ہاں جی کل بناؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان میں کل چاند دکھائی دے گا. میں نے اپنے فرینڈس کے گروپ میں کچھ ہماری ایکٹیویٹیز ڈسکس ہو رہی تھی، تو پھر میں نے ان سے معذرت کی کہ چاند محرم کا نظر آئے گا تو میں معتکف ہو جاؤں گی 10 تک. تو کچھ فرینڈس جو ہیں وہ حیران ہوئی کہ محرم میں اعتکاف. تو پھر میں نے ان کو تھوڑا سا بتایا، پھر مجھے اور بھی کافی لوگوں نے پوچھا، جس میں میری کلائنٹس بھی شامل ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں. انہوں نے کہا اس پر تھوڑا سا ضرور بتائیں. پہلے بھی میں کرتی ہوں اپنے چینل میں تھوڑی تھوڑی چیزیں کرتی رہتی ہوں، تو مگر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے خاص طور پر تھوڑا سا بتائیں. تو دیکھیے جو اعتکاف ہے نا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرہ میں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں مسلمان، وہ سنت کے مطابق ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آخری 10 دن اعتکاف بیٹھنا. اس میں بھی تخصیص کی گنجائش ہے کہ کچھ لوگ آخری 3 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، جس کے ملٹیپل یعنی وجوہات ہو سکتی ہیں. دین اسلام بہت لچک رکھتا ہے اور انسان اپنے فالوورز جو ہیں ان کے لیے آسانیاں عطا فرماتا ہے، سختی کہیں نہیں ہے. یہ ہم نے کچھ لوگوں نے ہم میں سے اس طرح کی عجیب چیزیں کریٹ کر دی ہوئی ہیں. بہرحال وہ سنت ہے. ادر دین آپ پورے سال میں کبھی بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، وہ نفلی عبادت ہے آپ کی. اور جیسے دیکھیں کچھ نمازیں ہوتی ہیں نا، وہ فرض ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں ہم. کچھ سجدے ہوتے ہیں فرض کے لیے ہوتے ہیں، کچھ سجدے ہوتے ہیں خیر کے لیے ہوتے ہیں، کچھ سجدے ہوتے ہیں پریشانی دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ سجدے ہوتے ہیں اللہ سے مال مانگنے کے لیے، کچھ سجدے اولاد مانگنے کے لیے، کچھ سجدے بر مانگنے کے لیے، کچھ سجدے چھت اور در مانگنے کے لیے. ہر سجدے کی ایک نیچر نہیں ہوتی. اور کچھ سجدے عشق کے لیے ہوتے ہیں، عشق والوں کے لیے ہوتے ہیں، عشق والوں کے پیچھے چلنے کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو محرم الحرام کا اعتکاف ہے، یہ اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ عشق والا اعتکاف ہے. اللہ پاک ہم میں سے زیادہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کی تیاری ہونی چاہیے. کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے کہا کل میں کروں گی اس پہ، جس میں بتاؤں گی کہ 10 محرم میں بہت سارے لوگوں کو تو معلوم ہے، بعض کو نہیں معلوم ہوتا، کچھ پڑھ کر بھول جاتے ہیں، سن کر بھول جاتے ہیں. یہ دنیا، یہ زندگی جو چند روزہ ہے، اس میں ہم بالکل اس طرح ڈوبے ہوئے، بلکہ اس نے ہمیں آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا ہوا ہے. حالانکہ موت بڑی خوبصورت چیز ہے، یقین کریں. اگر یہ نہ اللہ بناتا، اللہ ہم سے ہر حال میں محبت فرماتا ہے، ہر حال میں ہماری بہتری چاہتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. اس کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر موت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ شاید لوگ اپنے گھر کے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ جب بیمار ہو جاتے اور ان کی بیماریاں لا علاج ہوتی، تو انسان بعض اوقات اتنا مہربان ہے کہ اگر اپنے جیتے جاتے والدین کو اولڈ ہومز میں پھینک سکتا ہے تو ان بیمار ماں باپ کو پتہ نہیں جنگلوں میں پھینک دیا کرتے لوگ، پتہ نہیں زمینوں میں پھینک دیتے. بعض لوگ اولادیں بھی پیدا کر کے پھینک دیتے ہیں نا، شاپروں میں ڈال کے، بوریوں میں ڈال کے، نالوں میں. ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا مگر پھینک دیتے ہیں نا. حالانکہ اولاد دل کا ٹکڑا ہوتی ہے. اس طرح ہی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہوتے ہیں، وہی 5 6 7 8 بچے جو ساری زندگی ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ ماں سے زیورات لینے ہوتے ہیں، باپ سے زمین اور گھر لینا ہوتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے پھیرے ہوتے ہیں. جب ماں باپ وہ چیزیں تقسیم کر دیتے ہیں تو وہی ماں باپ کی بات سننے کے لیے بھی اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ایسی اولادیں ہو سکتا ہے اگر موت نہ ہوتی تو کوئی پاسبل ہے کہ پھینک دیا جاتا بوڑھے اور بیمار والدین کو. پتہ نہیں گھروں میں گلی سڑی لاشیں ملتی، پتہ نہیں جنگلوں میں اور زمینوں میں ملتی، پتہ نہیں کیا ہوتا. تو وہ میرا رب تو سب جانتا ہے نا. موت اس لیے رکھی
کہ باعزت طریقے سے بندے کی کہانی ختم، اس کو اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے غسل دیا، کفن دیا، اس کو جا کے زمین میں سلا دیا، زمین کو زمین کا حصہ بنا دیا، مٹی کو مٹی کا حصہ بنا دیا. وہ تو پتہ نہیں یہ مٹی کیسے اکڑ اکڑ کے مٹی کے اوپر چلتی ہے. تو ہمارے جو عزیز و اقارب یا والدین میں سے کوئی دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے بھی یہ مہینہ بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے پیاروں کے واسطے دے کر ان کے لیے مغفرت اور بخشش مانگی جائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے کوشش کی جائے، صدقات کیے جائیں اپنے لیے. یقین رکھیے، میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ اچھی زندگی کے لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، دعا مانگنا اس کو پسند ہے، مگر جب اچھی زندگی مانگو، اچھی موت، باپردہ اور آسان موت مانگو. آپ یقین کریں یہ بہت ضروری ہے. زندگی کی دعا سے زیادہ یہ والی دعا ضروری ہے، کیونکہ زندگی تو بہرحال کٹ جائے گی، گزر جائے گی، جیسے تیسے گزر جاتی ہے. یہ بڑی کمال کی عجیب سی چیز ہے، اس میں کتنے بھی مسائل ہوں، کرائسس ہوں، وٹ ایور، یہ بڑی خوبصورت ہے. اور مگر اس نے ختم ہو جانا ہے. زندگی تو بے وفا ہے، ایک بے وفا کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں لوگ، اور وہ جو محبت کرنے والی ہے، وہ جو وفا نبھانے والی ہے، اس نے تو آنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ سبھی کو معلوم ہے، مگر اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے لیے نہیں سوچتے. جبکہ ہمیں اللہ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ خیر والی، عزت والی، آسانی والی زندگی عطا فرمانا، مگر ساتھ یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، اور اے اللہ، اے یزداں، اے واحد، اے بزرگ و برتر، اے تمام جہانوں ہزاروں قدرتوں کے مالک، میری موت آسان فرمانا. اس نے جب آنا ہے تو آنا ہے، کیا معلوم کب آنا ہے، 100 سال بعد بھی آ سکتی ہے اور 1 سیکنڈ بعد بھی آ سکتی ہے، مالک کی مرضی. تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اس کے لیے آسانی فرمانا، ایمان کی حالت میں نصیب فرمانا، کلمہ نصیب فرمانا، آسانی فرمانا، شفاعت میں جو ہے نا نصیب فرمانا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مطلب اس قسم کی دعائیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں ساتھ، اور پردے والی موت. آمین ثم آمین. تو لائک یہ چیزیں جو ہے نا، پھر درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے. دیکھیں ہم ساری زندگی کتنی باتیں کرتے ہیں، غور کریں تو ہم سارا دن بولتے ہی رہتے ہیں، اور جتنا ہم بولتے ہیں اگر اینڈ آف دا ڈے کیلکولیٹ کریں تو اس میں کام کی باتیں چند ہی ہوتی ہیں، باقی سب فالتو فالتو ہوتا ہے، جو ہم بڑے اسٹائل، بڑے زوم میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سب کو بولتا رکھے، زندگی ہے تو بولنا ہے، بٹ یہ جو خاص مواقع ہوتے ہیں نا، ان پہ دنیا سے ذرا سائڈ پہ ہو جایا کریں. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہی دوستوں کے گروپس ہوتے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، اور وہی کسی وقت ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں لوگ. کیا حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ ان کو تو کل میں نے دیکھا تھا یہ بیسٹ فرینڈز ہیں، آج یہ کیا کہہ رہے ہیں. دنیا میں کچھ نہیں ہے دھوکے کے سوا. اللہ نے جب قرآن پاک میں فرما دیا، دنیا بنانے والے نے، تخلیق کرنے والے نے فرما دیا کہ دنیا دھوکے کے سوائے کچھ نہیں. تو اس دنیا کو ہم میکسیمم ٹائم دیتے ہیں. تو یہ موقع جو ہے محرم الحرام کا، میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی زندگی میں پریشانیاں ستائیں یا دکھ ہوں تو میرے غم، میری تکلیف یاد کرنا. اللہ اکبر. تو ہمیں اس میں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. اعتکاف اگر کوئی 10 دن بیٹھنا چاہے تو 10 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، شروع کے بھی بیٹھ سکتا ہے، مڈل میں اور اینڈ پہ بھی بیٹھ سکتا ہے. پھر آپ دنوں کے حساب سے بھی بیٹھ سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ 10 دن بیٹھنا ہے، آپ 1 دن کا اعتکاف بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ عصر سے مغرب تک کا بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. مطلب اس میں آپ اسٹڈی کیجیے گا، کافی گنجائش ہے، نفلی عبادت ہے نا، اس میں بس پھر دنیا اور دنیا داری کو ترک کرنا ہوتا ہے. اور یقین مانیں یہ بعض لوگوں کو لگتا ہے شاید مشکل ہے، اس سے زیادہ آسان کام ہی کوئی نہیں، اس سے زیادہ پیسفل چیز ہی کوئی نہیں. آپ رب کی قربت میں جاتے ہیں، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کے سائے کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ اہل بیت کے قریب ہوتے ہیں، آپ صحابہ کرام کے قریب ہوتے ہیں، ولی اولیاء جو ہیں اللہ کے پیارے ان کے قریب ہوتے ہیں، آپ شہداء کے قریب ہوتے ہیں، آپ اپنے پیارے جو جیسے ہمارے والدین جن کے میری طرح چلے گئے ہیں،
اللہ پاک ان کی ڈھیروں مغفرتیں فرمائے، ان کو جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کی قبروں کو روشن اور کشادہ فرمائے، ان کی قبروں کو جنتوں کی ہواؤں سے معطر فرمائے، اور ہم جو ان کی اولادیں ہیں ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک انہیں صحت تندرستی والی طویل عمر عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو کاٹے، آسانیوں والے معاملے جو ہیں وہ فرمائے، اور تمام اولادوں کو اپنے والدین کی عزت احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کرنے کے دن ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت، اس پر استقامت کے لیے دعائیں کرنے کے دن ہیں، صدقات کرنے کے دن ہیں۔ اپنے آس پاس دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جن کے گھر میں شاید راشن بھی پورا نہیں آتا ہر مہینے، ان کی طریقے سے مدد کریں۔ آپ گفٹس کی شکل میں کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے طریقے ہیں، آپ خود غور کیجیے۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو بتانی ہے تو آپ کو پتہ چلیے، باقی بھی باتیں سبھی کو ساری باتیں ہی پتہ ہوتی ہیں، توجہ کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پیشنٹ ہے جس کے وسائل کم ہیں، اس کے علاج معالجے میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ موسمی جو لباس اور شوز وغیرہ ہوتے ہیں، بستر ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، زندگی کی کتنی ضروریات ہیں، آلتو فالتو کی شاپنگ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، تو سب کی ضروریات تو وہی ہوتی ہے، تو بلکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کیش کی شکل میں مدد کرنی چاہیے کہ اگلا بندہ اپنی ضرورت کی جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں، ہاں میڈیسن زیادہ تر میری ذاتی طور پر کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو اگر کوئی کسی کے والدین یا کوئی بھی بیمار ہے تو اس کو میڈیسن لے کے دینی چاہیے، کیونکہ پیسے ہاتھ میں آتے ہیں نا، بعض لوگ یہ غریبوں میں بھی بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لاپرواہی کر دیتے ہیں، ماں باپ خود کہتے ہیں نہیں دو دوائی، مجھے آرام تو آتا ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں، اور سیلفشنس ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے بہت کامن ہے۔ تو اس طرح لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں سوچیں، استغفار کی کثرت کریں، استغفار، استغفار نہیں استغفار، یاد رکھیے استغفار بحیثیت مجموعی یوز ہوتا ہے ورڈ، یعنی کہ سب کے لیے، مثلاً ایک کمرے میں 10-15 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا ہو رہی ہے تو پھر استغفار ٹھیک ہے، یعنی مشترکہ معافی، استغفار اپنی ذات کے لیے معافی، ہمیں میکسیمم اپنے لیے توبہ کرنی چاہیے، اپنے معافیاں مانگنی چاہیے، کنفیس کرنا چاہیے۔ یہ اعتکاف اور یہ جو نفلی عبادات ہوتی ہیں، نمازیں، نوافل، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں اور پورے اخلاص سے نیت کے ساتھ ہم اپنی غلطیوں کے لیے سب سے پہلے اس سے معافی مانگیں اور پھر توفیقات کے لیے درخواست کریں، عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، قرآن پاک کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ کثرت سے قرآن پاک، کثرت سے درود پاک، کثرت سے استغفار، روزے رکھیں، اپنی لائک ہمت، صحت، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے، سپوز میری ماں کی والی میری ہیبٹ ہے کہ ہم پہلے 11 روزے جو ہیں ریگولر رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی کا مہینہ وقفے وقفے سے کچھ چھوڑ لیے کچھ رکھ لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور ان کی سننا ہے، اور آخری بات اس ٹاپک پہ آج کے دن، یعنی کچھ باقی چیزیں میں آج اور کل ریکارڈ کر کے رکھ دوں گی، کچھ میں نے کر کے رکھی ہیں، وہ پھر میرے بچے اپلوڈ کر دیا کریں گے انسٹاگرام پہ، میں کیلنڈر جو ڈیلی وہ بنا کے کرتی ہوں وہ بھی میں نے رکھ دی ہیں، وہ بھی یہ بچے کر دیا کریں گے انشاءاللہ 11 تک، اس کے بعد پھر خود کر لیا کروں گی بشرط حیات زندگی ہوئی تو انشاءاللہ، ہر کام ظاہری بات ہے زندگی کے ساتھ ہے، جینا شرط ہے، زندگی شرط ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آخری بات جو میں آپ سے اس حوالے سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ، رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے شعبان المبارک میں، اور پھر انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں روزے رکھے محرم، اور فرمایا، اور جب لاسٹ محرم تھا تو روزے رکھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھئی اگلے محرم میں اگر زندگی ہوئی تو پھر ہم میکسیمم روزے رکھیں گے محرم کے مہینے میں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تو لیکن اگلے محرم تک وہ بظاہر اس دنیا میں اس دنیا سے پردہ پوشی ہو گئی، مگر وہ حکم چھوڑ گئے نا ہمارے لیے
کیونکہ وہ آئے ہی ہمارے لیے، اللہ پاک نے انہیں ہدایت کا سا چشمہ بنایا، کوڈ آف لائف قرآن کے بعد انہیں کی حیات پاک ہے، ان کی سننا ہے، اور پھر مطلب ہمیں وہ بتا گئے کہ محرم کے روزے رکھا کرو، میکسیمم رکھا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو میکسیمم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے اس میں نے کور کر دیا ہے اعتکاف کے حوالے سے بھی، محرم الحرام کے، اور جو اس میں چیزیں دعائیں تو بہت ساری ہیں، وہ ہر کوئی ٹھیک ہے اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے فقہ کے حساب سے کر سکتا ہے، ہر کوئی اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہے، مگر جو مین چیزیں ہوتی ہیں نا وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں: اعتکاف، قرآن پاک کی ریسائٹنگ، درود پاک، استغفار، میکسیمم صدقات، اور جہاں تک نظر نیاز کا ہے، ذرا رزق وہ بھی بڑی افضل ہے پیاسے کی۔ بلکہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم محتشم و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیاسے کی پیاس بجھانا اور بھوکے کی بھوک مٹانا، یہ اسلام ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں میکسیمم کرنا چاہیے، مگر پلیز میری ہاتھ باندھ کی درخواست ہے کہ اس میسج کو آگے بھی کنوے کریں کہ تہوار نہ بنائیں، محرم الحرام کو تہوار نہ بنائیں، اور 8، 9، 10 محرم کو تہوار نہ بنائیں۔ مطلب ایسے عجیب سی فضا بن جاتی ہے، سبیلیں بھی ہونی چاہیے، نظر نیاز بھی ہونی چاہیے، پر اس میں نظر آنا چاہیے کہ ان دنوں میں میرے مولا حسین علیہ السلام اپنے پاک کنبے کے سمیت کن حالات میں تھے۔ وہاں پانی بند تھا، وہاں پہ کھانا نہیں تھا، وہاں پہ کیا سچویشن تھی، اور یہاں پہ تہوار کی طرح آپ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ مطلب وہ دوسرے محسوس حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ تو مطلب یہ تو ہے کہ ہم ان کے غم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے، آپ سنیں گے، میں کر چکی ہوں۔ تو پورے عجز کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے عشق کے ساتھ ان دنوں کو جو ہے ان سے فیض لینے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگوں سے کوئی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، ہم دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم ایسے تھوڑا سا سب انسان تھوڑا لاپرواہی بھی کر دیتے ہیں، مگر جیسے کوئی ہم سے ہمارے بچوں کا صدقہ مانگتا ہے تو ہمارا بس نہیں چلتا اس کو کیا کچھ دے دیں، اور دعائیں کرنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں، دیکھیں دعائیں کرنے کا کہنا بری بات نہیں ہے، مگر عمل ایسے ہونے چاہیے نا کہ کسی کو کہنا ہی نہ پڑے دعا کرنے کے لیے۔ دعائیں سمیٹیں، فیض سمیٹیں، خیر سمیٹیں، اور اس مہینے کے تقدس اور احترام کو ایز اٹ از لے کر چلیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو شامل کریں ساتھ، ان کو بتائیں، ہسٹری بتائیں انہیں کہ کیا ہے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو، دینی تعلیمات کو اور اہل بیت کے مقام اور احترام کو سمجھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔